پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات پہ اور خبروں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے. مختلف حکماں، طبیب، ڈاکٹرز یہاں پر ہم انہیں مدعو کرتے ہیں اور وہ آپ کے سوالوں کے براہ راست جوابات دیتے ہیں. وہ سوال و جواب کا سلسلہ آج سے ایک دفعہ پھر شروع ہو جائے گا اور براہ راست آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے چلا دیا جائے گا اور اس نمبر پہ جس کے آگے لائیو کال لکھا ہے، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر نمبر آ گیا ہے جس کے اوپر لائیو کال لکھا ہے. اس نمبر کے اوپر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں براہ راست شامل ہو سکیں گے اور ہمارے معزز مہمان سے سوال کر سکیں گے. لیکن چند گزارشات ضروری ہیں کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں بات ہمیشہ مختصر کیجیے، اپنے علاقے کے نام بتائیے، اپنا مسئلہ بیان کیجیے اور پھر آپ جواب اس کا ٹی وی پہ سنیے. اور ٹیلی فون کان سے لگا کر اپنی آواز اگر آپ سننے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک طرح سے آپ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پائے گا، جس کی وجہ سے کالز جو ہیں بہت ساری کالز کو ہمیں ڈراپ کرنا پڑتا ہے. تو یہ چند گزارشات اس لیے ضروری ہیں کہ اب پروگرام کا باقاعدہ جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا. ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب ماہر ہربلسٹ ڈاکٹر ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب سے مختلف معاملات پر، موضوعات پہ گفتگو ہوگی اور خاص طور پہ ذیابیطیز کے حوالے سے بڑی تفصیلاً گفتگو ہماری ہوتی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کا خاصہ ہے، اس کے اوپر بڑی تحقیق اور ریسرچ ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا گفتگو کے آغاز میں پہلے ماہ مبارک کے بعد جو اب مسائل لوگوں کو ہیں، کیونکہ یہ تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں صحت لوگوں کی بحال ہوتی ہے، لیکن وہ بد پرہیزی کی وجہ سے جو معاملات خود خراب کیے گئے، میں چاہوں گا ذرا اس کی طرف پہلے تھوڑی سی نشاندہی کر دوں. جی جزاک اللہ یاسر بھائی. سب سے پہلے دیکھنے والے ناظرین اور وہ ناظرین جو سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ K21 کا پلیٹ فارم ہو سوشل میڈیا کا یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا پلیٹ فارم ہو، وہاں سے ہم سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، کالز کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں کامنٹس کے ذریعے، ان باکس میں. اور یاسر بھائی آپ کو نہ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم بلکہ السلام. عید کے بعد آج ہماری پہلی پہلی ملاقات ہے ملاقات ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک اور ہے. ہم نے آتے ہی گرم جوشی صاحب سے عید بھی ملی. بالکل تو وہی گرم جوشی دیکھنے والے ناظرین کے لیے آپ کا سوال بڑا ہی ویلڈ ہے، اور یہی وجہ ہے یاسر بھائی کہ جب آپ کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے تو مزہ آتا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ٹاپک ہو، ہم خود فین ہیں، آپ کے دیگر پروگرام دیکھتے ہیں، چاہے وہ اسپورٹس کے حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو یا دیگر ملکی حالات کے حوالے سے ہو، تو جو آپ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں الحمدللہ. اور آپ کے جو کوشچنز ہوتے ہیں، کیوریز ہوتی ہیں، اور جو آپ کے پاس جو کنیکٹڈ ناظرین ہیں K21 کے ہوں یا پرسنلی آپ کے فین ہوں، تو ان کے بھی سوالات بھی، کیونکہ ایک میچور انسان ہی میچور کو پسند کرتا ہے. محبت آپ کی حسن حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ عطر والے کے پاس جو بیٹھتا ہے اس کے کپڑوں سے خوشبو سبحان آتی ہے، اللہ، بہت اور بہت جو اچھی بات. تندور کے پاس بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی چنگاری اس کے دامن کو داغدار کر دیتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو ایک عام کہاوت پرانے زمانے کی مشہور ہے، جبکہ یہ کہاوت کوئی اتنی اچھی تو نہیں، مگر ایک اور بات اس کو کہتے ہیں کہ تخم تاثیر صحبت کا اثر. تو یہی وجہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ ہم بھی گرم جوشی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور دل کھول کے اپنے علم، نسخہ جات اور تمام معلومات ناظرین تک پہنچاتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ جو سوال آپ نے کیا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ تو انٹرنیشنل ریسرچ ہے کہ کینسر سے بچنے کے لیے 12 مہینے میں 365 دن میں اگر آپ نے 30 دن فاسٹنگ کنٹینیو کر لی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے اچھا اور کوئی حل نہیں، آپ کو کبھی کینسر نہیں ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا. بہت آپ خوب. کو ایسا کینسر کیا کوئی بھی موذی مرض نہیں ہوگا. آئی نہیں ہو تھنک سکتا. ڈائبٹک کی ہم بات کر لیں، ہائپر ٹینشن کی بات کر لیں، ڈسلیپیڈیمیا کی بات کر لیں، پیرالائزیشن کی بات کریں، یہ نیچرل ہے. بالکل ایسا ہی. مگر ایک مخصوص اس میں میڈیا کا بھی کردار رہا. سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کروں گا اور میڈیا کا بھی کہیں نہ کہیں کردار ہے. کچھ حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ کچھ رمضان میں جو شوز ہوتے ہیں یا اور دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو افطاری کا ایک اتنا اس طرح کا انتظام کہ ایسا لگتا ہے کہ قیدی چھٹ گیا ہو یا شادی کا کھانا کھل گیا ہو. بہت خوب بہت اور خوب. سحری بڑی کا اچھی معاملہ مثال بھی، دی. یعنی یہ عموماً دیکھا گیا ہے جب ہم مریضوں سے بات کرتے ہیں یا اپنے اطراف میں بات کرتے ہیں کہ اذان ہو اور پانی نہ پئیں تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں. روزہ رکھ رہے ہیں. تو یار وہ آپ پانی چند سیکنڈ پہلے بھی پی سکتے ہیں، یعنی آخری وقت میں پئیں گے تو 4-6 گلاس پینے ہیں، 1-2 جگ اتارنے ہیں افطار کے اندر بھی. تو یہ ایک ایسا نہیں ہے، یہ ہماری کم عقلی تو ہے، مگر باقاعدہ یہ بھی ایک مافیا ہے، ایک سازش ہے دنیا کی، کہ دنیا فیوچر 100 سال 50 سال پلان کرتی ہے. بالکل ایسا ہی. جس پلاننگ کے تحت طب کو دبا دیا گیا، جی آج سے 50 سال پہلے پلاننگ کی گئی کہ ایک ایسا طریقہ علاج
متعارف کرایا گیا 40-50 سال پہلے، اور اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے جی کہ 40-50 سال میں وہ طریقہ علاج ہمارے رگ رگ میں سما گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ باپ داداؤں کی ریت ہے وہ طریقہ علاج، صحیح جبکہ اصل طریقہ علاج جو 25,000 سال سے رائج ہے، قرآن حدیث میں جس کا ذکر ہے 1,24,000 پیغمبران اسلام کی سنت ہے. سنت ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اللہ جی قرآن میں واقعات ہیں باقاعدہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ درخت کے پتوں والا بڑا مشہور ہے، اس کو ہم بھول گئے. تو یہ ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے، اس پلاننگ کے تحت آپ پر اپنی چیز نافذ کی جاتی ہے. اب ہم اس کو جب اس طرح دیکھتے ہیں تو ہم نہیں فیل کرتے ہیں، مگر آپ اگر جائیں کہ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں کہ یہود و نصارہ ایک عرصے سے اسی طرح پلاننگ کرتے رہے، یہ کبھی فرنٹ پہ آ کے نہیں لڑتے. بالکل ایسا ہی. مسلمان سے ڈر کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان جنگجو فرنٹ مین سولجرز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی اجازت سے ایک پہلے کالر ہیں ان کو شامل کیا جائے تاکہ پھر ہمارے جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے. کالر کو اس میں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مجھے اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں ہیپیٹائٹس بی کی پیشنٹ ہوں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 5-6 سال سے میں ڈاکٹر کے اندر میں ہوں، لیکن نا میرے بال اب دوائیوں کی وجہ سے نا بہت زیادہ گر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بہن میری جلدی 2-3 چیزوں کا جواب دے دیں. پہلے تو اپنی عمر بتا دیں. عمر میری 60 سال ہے. 60 سال ہو گئی آپ کی عمر، اللہ برکت دے اس میں. اچھا شوگر بلڈ پریشر کی آپ کو شکایت رہی ہے؟ نہیں شوگر کی نہیں ہے، بس مجھے نا یہ بال میرے گر رہے ہیں بہت زیادہ. اچھا یہ کتنی دیر پہلے آپ کو یہ ہوا؟ ڈاکٹر نے کب تجویز کیا کہ آپ کو ہیپیٹائٹس ہوا ہے بی؟ یہ تقریباً 6 سال ہو گئے. 6 سال ہو گئے. اب ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب. میری بہن صرف ایک سوال کروں گا، سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا، وقت مختصر ہوتا ہے. کہ آپ جس جگہ پر بھی بیٹھتی ہیں، جب آپ اٹھتی ہیں تو عموماً کوئی اور شخص وہاں بیٹھے تو وہ جگہ اتنی ہیٹ اپ یا گرم نہیں ہوتی جتنا آپ کے بیٹھنے سے ہوتی ہے. گرمائش فیل کرتی ہیں آپ؟ جی آپ میرے نمبر چل رہے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے، موذی مرض ہے، ہم اس طرح سے آپ کو کچھ نہیں بتا پائیں گے. ان نمبرز پہ پروگرام کے بعد رابطہ کر لیں، آپ کا بہن مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی چلیں، بہت شکریہ آپ نے کال کی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ ہے، میں اسی سے ذرا اس کی وضاحت بھی چاہوں گا کہ ذرا سننے والوں کے علم میں بھی اضافہ ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے. کہ جو حدت اور حرارت کی آپ نے بات کی، عموماً ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ بیٹھ کے اٹھتے ہیں اور اس کی نشست پہ اگر کوئی اور بیٹھ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی گرم کیسے ہو رہی ہے. اس کی وجہ بعض اوقات یاسر بھائی جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نا مریض سے، کیونکہ عموماً جو ڈاکٹر حضرات ہم پر مسلط کر دیے گئے ان کو تو اس کا پتہ ہی نہیں نا، کیونکہ ڈاکٹر بھی مریض ہے، مریض بھی مریض ہے. اب وہ ڈاکٹر کو خود ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے کہ اگر اس کو شوگر ہو جائے، بلڈ پریشر ہو جائے، کولیسٹرول ہو جائے، ہیپاٹائٹس ہو جائے، فالج ہو جائے، لکوہ ہو جائے، تو اس حوالے سے بات ہو. بہرحال اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم مزاج کی بات کرتے ہیں، آپ نے اکثر مزاج کی بات کرتا ہوں. دیکھیں مزاج ایک کیمسٹری ہے. جب آپ کو کیمسٹری کسی بھی چیز کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ زہر سے بھی علاج کر لیتے ہیں. بہت خوب. ہومیوپیتھی کے اندر ایک نہیں کئی نوسوڈس میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ زہر ہوتے ہیں، مختلف جانوروں کے زہر ہیں، بیماریوں کے زہر ہیں، بلغم کے زہر سے، پیپ کے زہر سے، ہر زہر سے ادویات بنائی جاتی ہیں اور ایک مخصوص طریقہ کار سے اس سے علاج ممکن ہے. بہت خوب. جبکہ یہ ہم اگر جاتے ہیں جو اس وقت طریقہ علاج رائج ہے اس سے ممکن نہیں ہے. تو اس میں بھی مزاج کا بڑا کردار ہے. ہومیوپیتھی کے اندر بھی 3 مزاج دوسرے نام سے، ایک انگریزی نام اس کو کیونکہ یہ یورپ کنٹری کی طرف سے ایجاد کردہ اور اس وقت ہی انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ہمیں جس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، تو طب کو اس وقت مانتے نہیں تھے، اتنا یقین نہیں تھا، تو انہوں نے پھر اس کو ایک ٹکر پہ ہومیوپیتھک لائے کہ اس کے نام انگلش میں رکھے گئے، اس کی ڈائگنوز، اس کی پڑھائی ساری، اناٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی، یہ ایک الگ ٹاپک چلا جاتا ہے. ہم کر رہے تھے مزاج کی بات. میری بہن کی جو میں نے آواز سنی ہے، اچھا طبیب آواز سے بھی مزاج سمجھ لیتا ہے. بہت خوب بہت خوب. کالر کو شامل کر میں سمجھ گیا تھا کالر تھا. ٹھیک ہے کالر کو شامل کروں. بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ پر آ گئے تھے ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. بات کرنی تھی. میرے کو شوگر نہیں ہے مگر میں شوگر چیک کرواتی ہوں میں نے، مگر میرے کو یورین بہت زیادہ آتا ہے. اچھا جلدی آتا ہے. ٹھیک ہے. رمضان سے شروع تو میں 1-1.5 گلاس پانی کی پی کر رہی ہوں، مگر یورین اتنا آتا ہے بار بار ہر 1-1.5 گھنٹے بعد. ٹھیک ہے اور ڈاکٹر صاحب سوال کیجیے. رات کو بیچ میں 2-3 دفعہ اٹھتی ہوں. اچھا بہن عمر اپنی آپ بتا دیں کتنی ہے؟ 55. اچھا 65 سال کی. ماشاء اللہ. میری بہن بال وقت سے زیادہ وقت سے پہلے سفید ہوئے ہیں آپ کے.
جی اس سے پہلے تو آج کل تو ہو جاتے ہیں، بچوں کے ہوتے ہیں، بڑوں کے ہو جاتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے بالکل، آپ نے میں تو صحیح آپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اس وقت. نہیں ہوئے ہیں لیکن اچھا ہوئے ہمیں ایک اور میں، کیونکہ ایک آنر ہے ہم، اور جی جی مناسب نہیں ہوتا، ہم آپ ہماری والدہ ہیں، بہن ہیں، اور ایک طبیب کے حیثیت سے آپ میرے بیٹے ہیں. اس میں عمر نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طبیب کو نائب جی جی بنایا. جی صحیح یہ کہہ رہے ہیں آپ، بتائیے صحیح گا کہہ مجھے کہ آپ کو کوئی پانی کی شکایت بھی رہی ہے پچھلے دنوں رہے ہیں. نہیں نہیں اپنی جوانی کے وقت، 14-15 سال کی عمر میں، 20-25 نہیں سال کی عمر نہیں میں؟ نہیں 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 نہیں. اچھا، مجھے اعصابی کیفیت لگ رہی ہے آپ کی. تو کوشش یہ کیجئے انڈوں کا استعمال زیادہ کریں. انڈے، بی پی میرا، بی پی کی اس سے میں استعمال نہیں کرتی، میں میڈیسن کرتی ہوں استعمال بی شہر کی، اب کولیسٹرول مگر دیکھنا پڑے گا اس نارمل میں، رہتا تو ہے. پہلے اب وہ اس کا چیک مطلب کرنا یہ ہے پڑے گا. کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ میڈیسن سے ہو رہا ہے آپ کو، کیونکہ آپ جتنی بھی بی پی کی میڈیسن کھاتی ہیں اس کے اندر پیشاب زیادہ آنے کی ادویات شامل ہوتی ہیں، کیونکہ علاج تو ہے آپ نہیں اس کے جی اندر جی بلڈ پریشر کا. جی جی تو وہ جی کیا جی کرتے ہیں، آپ کو ایسی میڈیسن دیتے ہیں جس سے آپ کا یورین جو والیوم ہے، واٹر والیوم باڈی سے زیادہ اخراج ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا، برین کو میسج نہیں بڑھتا اور مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی. تو آپ پھر مجھ سے رابطہ کریں نمبرز پہ. ٹھیک ہے جی، آپ کو انگریزی ادویات چھوڑنی پڑیں گی. یہ تمام امراض ٹھیک ہو جائیں گے میری بہن کے انشاءاللہ. انشاءاللہ نواب اچھا شاہ سے. مگر میرے ابھی ہوا ہے، میں جو گولی 5 سال سے کھا رہی ہوں وہی گولی کھا رہی ہوں. اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دوا کا دیکھیں، دوا کا اگر آپ ٹیلی فون رکھیں کیونکہ پھر بہت سارے جو ہے نا کالرز ہیں وہ آئیں گے، ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے دیں گے. اب وہ کہہ رہی ہیں دوا تو کافی عرصے سے کھا رہی ہوں لیکن شکایت اب ہو رہی ہے، اب یہ سمجھا دیجیے. ہوتا یہ میری بہن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی جسم نے 7 سے 12 بڑی اور چھوٹی لاتعداد فیکٹریاں ہیں جو میڈیسن بنا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کچھ امراض تو ایسے ہوتے ہیں ہم پہ ظاہر بھی نہیں ہوتے اور اللہ جی کا نظام اندر ہی ٹھیک کر دیتا ہے، مگر آپ نے قسم کھائی ہے مستقل زہر کھانے کی، تو وہ آپ کو اثرات اب ظاہر ہونے شروع ہو گئے. ایسا مختصر ہی سا جواب ہے. کہ دوا آپ کوئی بھی استعمال کرتے ہیں اس کے اثرات آپ کو تھوڑے عرصے کے بعد نظر آنا شروع ہوتے ہیں، جس کی وجہ اصل کی میں ہو یہ سکتی ہے. کیمیکلی چیزیں تیار ہوتی ہیں، ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. ایک چیز ایسڈ کے بغیر، کلر کے بغیر، فلیور کے بغیر وہ گولی نہیں بن سکتی، وہ کوٹڈ نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا جو اوریجنل اچھے حکیم حضرات ہیں، اب تو ماشاءاللہ ایسے حکیم بھی آ رہے ہیں کہ برانڈڈ میڈیسن دوسری کمپنیوں کی سٹیکر اتار کے وہ بیچتے ہیں، تو وہ تو پھر حکیم ہی نہ ہوا نا. مگر جو اوریجنل حکیم ہے دیکھیں اس کی گولی بڑی بدرنگ ہوتی ہے، وہ فنیشنگ بھی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اسٹیرائڈ شامل نہیں ہے، اس میں کلر شامل نہیں ہے، اس کے اندر وہ ایسڈ اور وہ کیمیکل ظاہر ہے شامل مشین نہیں کے ہے. ذریعے پیک ہونا وہ اور یہ اس مشینی کی چیزوں کے خوبصورتی آپ اس کو میں پیدا آرٹیفیشل کرنا. ضرورت پڑے گی کیمیکل کی. بالکل ٹھیک اور ہے. جس چیز میں کیمیکل، اچھا اس کا جو ریسورسز ہے، آپ کوئی بھی میڈیسن اٹھا کے دیکھیں اس کے نیچے ایک نام ہے، وہ نام ہوتا ہے جینرک نیم، اس کو کہتے ہیں کیمیکل نیم. اب وہ کوئی ہربز ریسورسز تو نہیں ہے نا، بالکل تو ایسا وہ ہی. کیمیکل ہے تو اس کا ریئیکٹ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو نیچرل بنایا ہے، تو آپ کوئی بھی کام ان نیچرل کریں گے کبھی نہ کبھی اس کا ایفیکٹ آئے گا. وہ انسانی جسم زیادہ بہتر ہوتا ہے جو جلدی ریئیکٹ کرتا ہے تاکہ آپ بچ جائیں. درد یا کوئی بھی بیماری ابھرتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس چکر میں میرے بڑے پھڈے ہوئے ہیں کوئی ڈاکٹر حضرات سے کہ وہ کوئی بھی سر میں درد ہے دوا دے دی، کون سی دوا دے دی؟ وقتی طور پہ درد کم کرنے والی. بالکل ٹھیک ہے. اگر درد نہ ہو تو ایک ماں بچہ نہیں جان سکتی. جی درد نہ ہو تو مجھے برین ہیمریج ہوا ہے مجھے کیسے پتا کیسے چلے پتہ گا؟ چلے گا؟ 2 انچ 3 انچ نیچے میرے دل کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، میری کوئی وین بلاک ہوئی ہے، کوئی ہڈی ٹوٹی ہے، میرے گردے فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، مجھے ریسپائریشن کا ایشو ہے، یہ سب کچھ درد ہی تو کیا اچھی بتاتا بات ہے، بہت خوب. آپ نے یہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیٹرز ہیں. انڈیکیٹر ہے، آپ نے جیسے کہا گردے کا مجھے بتایا نا آپ نے. اب گردے کے مرض میں جو مبتلا لوگ ہیں اس میں 90% یہ ہوتا ہے کیونکہ جب یہاں پرابلم ہوتی ہے تو درد نہیں ہوتا، اس لیے نہیں پتہ چلتا اور پھر بہت دیر سے جا کے اس کے بارے بلکہ میں میں نے ہوتا تو ہے. یہ بھی دیکھا ہے، اب واللہ علم اس میں کیا ٹیکنیکلی ایشو ہے کہ ہم ڈائگنوز، کیونکہ طبیب جو ڈائگنوز کرتا ہے وہ رپورٹس پہ تو نہیں کرتا، بالکل ایسا ہی ہے. آواز دیکھے گا، ہاتھ دیکھے گا، میں اسی زبان نقطے دیکھے پر گا. آ رہا تھا کہ آواز سن کے بھی ڈائگنوز کیا جا اب ہم نے ڈائگنوز کیا اس کو ایشو ہے کڈنیز کے، ہم کے یو بھی کرا رہے ہیں اس میں بالکل کلیئر آ رہا ہے. مریض بولتا ہے ڈاکٹر صاحب بیوقوف بنا رہے ہیں، 3 سال بعد وہ ڈائلیسس پہ پڑا ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے. تو کڈنی ڈیزیز تو کوئی ڈائگنوز بھی نہیں کر پا رہا ہے، بالکل ایسا ہی. کیونکہ اگر کڈنی ڈیزیز وقت پہ ڈائگنوز ہو تو جو اتنے سارے جو یہ ایسا یو ٹی طرز کے ہمارے ڈائلیسس سینٹر کھل رہے ہیں اور پھر ایک ماشاءاللہ اس پہ ایک چندہ بھی بڑی ایک تعداد میں جمع ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہی. ایک پورا نظام ایک چل گیا ہے. تو اگر وقت پہ ڈائگنوز ہو تو پھر کیوں نہ ٹھیک ہو جائے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈائگنوز ہی جب ہوتا ہے جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے، وجہ اور ہو وہ جاتا بھی آپ ڈائلیسس پہ جب بھی ان نیچرل ایکٹیویٹی پہ جاتے ہیں تو مریض کبھی بھی ریکور نہیں کرتا. آپ جو ڈائلیسس پہ گیا پہلے مہینے میں 1 دفعہ ہوگی، ایسا تھوڑے ہی. عرصے بعد مہینے میں 2 بار،
پھر ہر ہفتے میں ایک بار، پھر ہفتے میں 2 بار، پھر ڈیلی میرے پاس ایسے ایسے مریض آئے جو ایک دن میں 2 دفعہ ڈائلیسس ہوا ہے. بالکل ایسا ہی. اور آخری ان کا معاملہ جتنے پیسے ہیں ایک دن ختم ہو جاتے ہیں، جتنی ہمت ہے اتنی ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو اللہ کا شکر ہے ڈائلیسس کے حوالے سے ہم کچھ ادویات بناتے ہیں. آپ مریض لائیں 15 سے 20 دن، حد سے حد مہینے کے اندر پیشنٹ ڈائلیسس سے ریورس ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے. الحمدللہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نیچرل، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرما دیا کہ کوئی مرض ایسا نہیں ہے جو لا علاج ہو. اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں نا، آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہنے کے لیے. بالکل ایسا. آپ کے پاس تو جو ہے اللہ جی سے لائف معاملہ ہے سارا. تو آپ نے اس کو تحقیق کرنا ہے، بشرطے کہ طبیب مزاج کو دیکھے، اس کی ریسرچ اچھی ہو. اب میری تشخیص ہی ٹھیک نہیں ہے، مثال کے طور پہ کڈنی ڈیزیز کے ساتھ پیشنٹ آیا، اب وہ ہے اعصابی معاملات کے اندر، اور میں اسے عضلاتی دوا دوں گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں اسے غدی دوا دوں گا، صفراوی دوا دوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا. 3 مزاج ہے نا. اب وہ اعصابی میں اعصابی مار دوں گا. آپ نے اکثر سنا ہوگا ایک ہی ٹوٹکا ایک ہی نسخہ 10 لوگ استعمال کرتے ہیں، 5 کہتے ہیں ہمیں بہت فائدہ ہوا. بالکل ایسا ہی. اچھا اس کا بھی ایک ریشو ہے. یہ آپ کے توسط سے پہلی مرتبہ ہونے پر بتا رہا ہوں. بہت بڑی نوازش. کہ مثال کے طور پہ ایک مریض ہے اعصابی، اگر اس کو آپ غدی دوائیں دے دیں گے تو 25% ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ اسے عضلاتی دوا دیں گے تو وہ 50% ٹھیک ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اسے اعصابی دوا دے دیں گے تو نہ صرف وہ بیمار رہے گا، ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ 50 to 80% بیماری کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا. جو لوگ ایسی عطائی پریکٹس کرتے ہیں کہ حکیمی دوا کتابوں میں دیکھ کے دے دی، میڈیکل اسٹور سے، آج کل تو آسان ہو گیا ہومیوپیتھی کے اندر بھی کہ فلاں کمپنیوں نے نمبرز نکال دیے ABCDEFG، R نمبر، T نمبر، Z نمبر، اور اس کے ساتھ ایک لیفلیٹ پکڑا دیا، بلڈ پریشر ہو تو T4 لے لینا، فلاں ہو تو X6 لے لینا، R1 لے لینا. مزاج کہاں گیا پھر؟ بہت خوب. آپ انسان ہے، جانور تھوڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ایک لکڑی سے، ایک چابک سے تمام مریضوں کو نہیں ہانک سکتے. تو آپ کو مزاج دیکھنا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ میڈیسن کھا کے 5 مریض کہتے ہیں ٹھیک ہو گئے، 3 مریض کہتے ہیں کہ کچھ فرق پڑا، 2 کہتے ہیں یار ہم تو ہاسپٹل پہنچ گئے، بدنام ہو گئی طب. بالکل ایسا ہی بدنام ہو گئی ہومیوپیتھک. اچھا جہاں ہم بات کرتے ہیں جدید طریقہ علاج جو اس وقت گلی کوچوں میں کالی پیلی نیلی دواؤں کی صورت میں رائج ہے، اس کے اندر تو مزاج کا دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے. شوگر کے اندر گندم کاربوہائیڈریٹ سے بڑی ہوئی ہے، بھری پڑی ہے، چاول رائس، ہم کہتے ہیں مریض کو کھائے. بالکل ٹھیک ہے. تو بات یہ ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، پرہیز ہے، صرف چینی سے پرہیز کرنا ہے. چینی تو صنعتی چینی، صنعتی کوئی بھی چیز، انڈسٹریل فوڈ کوئی بھی ہو، بڑا بڑا لکھ کے بکا ہوتا ہے کہ بھائی یہ زردے کا رنگ، یہ جو ہے نا فائدے مند ہے صحت کے لیے، آپ جتنا چائے ڈال سکتے ہیں. وہ ہاتھ پہ لگ جائے تو 2 دن تک ہاتھ سے نہیں ہوتا. میرے نزدیک پوری بریانی نقصان دہ. آپ جتنی پلیٹ بریانی کر رہے ہیں ایک طرف، اور اس میں جو آپ نے ایک صرف یہ زردے کا رنگ ڈالا ہے نا، یہ اس سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے پوری پلیٹ سے. بالکل ایسا. جبکہ اس میں بناسپتی گھی بھی ڈال رہے ہیں، پکوان تیل بھی ڈال رہے ہیں، بڑے کا گوشت ڈال رہے ہیں، چاول ڈال رہے ہیں، 12 مسالے آپ بھر کے ڈال رہے ہیں، اور عجیب و غریب پتہ نہیں باہر کی مارکیٹ کا وہ گھی تیل بھی کیسا ہے. وہ سب اپنی جگہ، وہ ایک زردے کا رنگ اپنی جگہ ایک جگہ. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر وہ کپڑوں پہ یا ہاتھ پیروں پہ لگ جائے تو 2 دن تک تو وہ مہندی سے زیادہ تو وہ ڈارک ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جب آپ کے اسمال انٹسٹائن جس کے 3 اہم پارٹ ہیں، ڈیوڈینم، جیجینم، میلیم، جب آپ لارج انٹسٹائن کی بات کر رہے ہیں، آپ ایسوفیگس کی بات کر رہے ہیں، جہاں وہ تمام وہ لیئرز ہیں اتنی ساری اندر جو آپ کے سارے نظام کو چلا رہی ہے، جب وہاں پہ کاربن کلر کی صورت میں جم جائے گا تو پھر آپ کیا ہوں گے. یہ بڑی آپ آج تو ہم اس طرح آرٹیفیشل چیزوں میں رج بس گئے کہ اب جو چیز اٹھائیں وہ آپ دیکھیں تو آپ موت ہے اس کے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بہن ہماری کالر تھیں جنہوں نے ایک سوال رکھا تھا جگر کے امراض کے حوالے سے، عموماً کون سے لوگ ہیں جو اس کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں؟ پہلے تو یہ ذرا کلیئر ہو جائے، اور پھر یہ کہ جگر کے عارضے میں مبتلا لوگ آپ تو بڑے خطرناک نتائج اس کے برآمد ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اب ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے پرانے زمانے میں، آج کل تو شاید لوگ اس سے واقف نہ ہوں، کالا یرقان جس کو کہا جاتا ہے، جس کو آپ ہیپیٹائٹس سی جس کو کہتے ہیں. فرمائیے گا کیا قابل علاج ہے؟ کیونکہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جناب جب ایک دفعہ جگر کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو ممکنات میں شامل نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہو. یہ جسم کا سب سے بڑا غدود ہے، کیا اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ فرمائیے گا. یاسر بھائی آپ کے توسط سے ایک بات سمجھا رہا ہوں جو کہ ایک مین جڑ کہہ لیں
یا ایک کی پوائنٹ کے لیں، تمام امراض قابل علاج ہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ کو دیکھیں یہ سی این ایس جو ہے نا آپ کا جو سینٹرل نروس سسٹم، یس، آپ کا دماغ، یہ جسٹ لائک ایک Okay. عام عوام کو سمجھانے کے لیے کالر تو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بریک کے لیے کہہ دیا گیا اگر ہے، ہے تو بریک لے کے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے اس کے اوپر تفصیلی جواب ہم سے لیں گے. دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے جو سوالات ہیں پروگرام میں شامل کیے جا رہے ہیں. براہ راست آپ کی جو کالز ہیں ان کو شامل کیا جائے گا، اسکرین کے اوپر نمبر چلا دیا جائے گا، آپ کی کال کو پروگرام میں شامل کریں گے. ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب سے میں ملا تاخیر چاہوں گا کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے جگر کے امراض کے حوالے سے جیسے بات ہوگی. جی یاسر بھائی، بات کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم چھوڑ کے گئے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کوئی مرض لا علاج نہیں تو لا علاج نہیں. بالکل صحیح. اچھا، ہم جو جدید طرح کا علاج کے اندر کہتے ہیں کہ یار یہ مرض بھی لا علاج نہیں، یہ مرض بھی لا علاج نہیں، یہ مرض بھی لا علاج، اس کی ایک وجہ ہے. جی، جب بھی کوئی آپ ایسی میڈیسن، اب ہم ہیپاٹائٹس اے بی سی کی بات کریں تو اس کے اندر ایک مخصوص انجیکشن اور میڈیسن دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح تمام امراض کے اندر جو میڈیسن دی جاتی ہے مریض کو خوش رکھنے کے لیے وہ اس کا رابطہ آرمی چیف دماغ سے سی این ایس سے منقطع کر دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ بچہ روتا ہے، رو کے ماں سے دودھ مانگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک ماں طبیب کے پاس جائے کہے بھائی میرا بچہ رونا چھوڑ دے. جب بچہ رونا چھوڑ دے گا ماں کو کیسے پتہ چلے گا بچے کو بھوک لگی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی باڈی جب رونا چھوڑ دے گی، اسے درد کا احساس نہیں ہوگا، تو سینٹرل نروس سسٹم کیا کرتا ہے، ایک مثال میں ڈائبٹیز سے بھی اس کو کنیکٹ کروں گا صرف اس لیے کہ سمجھنے والے سمجھ سکیں. آپ نے کوئی بھی غذا لی، اس غذا کے اندر مثال کے طور پہ 10 نمبر کے یعنی 10 نمبر، ایک فرضی نمبر دے رہا ہوں، گلوکوز ہے، اور وہ جیسے انٹیک کیا بھی اسٹمک کے اندر ہے، آپ کے برین کو میسج آتا ہے کہ بھائی گلوکوز آ گیا. جی. اور اسی وقت برین نے میسج کیا لبلبے کو، پینکریاس کو، بھائی تقریباً 10 آ گیا ہے گلوکوز. تو آپ نے اسی ماہیت کا، اسی مقدار کا آپ نے انسولین گلوکوجن ریلیز کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہاں سے وہ ریلیز ہوا، دونوں بائنڈ ہوئے، انرجی پرووائڈ کی پوری باڈی کو، پیشنٹ ٹھیک ہو گیا. اب گلوکوز آپ نے انٹیک کیا، ساتھ میں آپ نے ایک مشہور ادویات یا کوئی بھی انسولین آرٹیفیشل باہر کی بنی ہوئی وہ آپ نے 20 30 40 50 نمبر کی پیٹ میں ٹھوک ڈالی. ایسا ہی ہے. اب ایک سرنج، ایک سوئی جب جسم میں داخل ہوتی ہے اس سے کتنے سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں یہ تو آپ چھوڑ ہی دیں، یا آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا. واقعی آپ اس کو ابھی ضرور صرف تحقیق کر کے کیمیکل جو دیکھیں. انسولین آپ نے انٹیک کیا ہے، اب جب وہ انٹیک ہو گیا، اب انسولین تو باڈی میں موجود ہے، برین کو میسج تو نہیں جائے گا. جب برین کو میسج نہیں جائے گا وہ پینکریاس کو میسج نہیں کرے گا، پینکریاس کو میسج نہیں کرے گا، وہاں سے ریلیز نہیں ہوگا. ایک آپ آنکھ 10 منٹ کے لیے بند کریں، 10 منٹ بعد آپ آنکھ کھولیں گے، چاروں سو آپ کو اندھیرا نظر آئے گا. آپ نے باڈی پارٹ کو ریلیکسیشن زون میں بھیجا، وہ ریلیکس ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوب. آنکھیں آپ 3 دن بند کر رہے ہیں، آنکھیں خراب ہو جائیں گی. آپ ایسا ہی. لب آپ سالوں بند کر دیتے ہیں، 5 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال انگریزی ادویات انسولین کھا کے بن جا رہا ہوتا ہے. کیا اچھی بات ہے. اور ایک چیز میں اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اضافہ کرنا چاہوں گا. پہلے یہ بھی سمجھ لیجیے ڈاکٹر صاحب نے جو ہیومن باڈی کی سائنسز بتائی، یہ کہ اللہ کا بڑا ایک کمال سسٹم ہے کہ انسانی جسم کے اندر اگر کوئی چیز جس کی اس کو ضرورت ہے اگر باہر سے اس کو داخل کر دیا جائے تو اندر وہ جو چیز یا وہ جو کیمیکل یا وہ جو ہارمون پروڈیوس کرتی ہے وہ پیدا کرنا چھوڑ دیتی ہے. یہ بڑی آسانی سی بات ہے. اگر آپ اس کو گولی کے ذریعے انسولین کے ذریعے لیں گے، اگر ایک نارمل بندہ بھی انسولین لے گا تو باڈی خود سے جو انسولین پروڈیوس کر رہی ہے وہ سسٹم سلو ڈاؤن ہوگا اور ایک وقت پر آ کے وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہیپاٹائٹس ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، جب آپ باہر سے میڈیسن لے لیں گے اور برین، کیونکہ سب سے بڑا، میں نے بھی پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ بہت سارے امراض، جس طرح ہماری بہن نے کہا 5 سال تک ان کو ایکشن نظر نہیں آیا دوا کا ریئیکشن، اب نظر آ رہا ہے. اب ان کی عمر ڈھل رہی ہے، انہوں نے کچھ اچھا کھایا ہوگا، جوانی اچھی گزری ہوگی، دیر سے ریئیکٹ کیا. اب کیونکہ وہ میڈیسن بھی رابطہ منقطع کر دیتی ہے. اب آپ تو دیکھیں ہائپرٹینسو میڈیسن سے کینسر تک ہو رہا ہے، آپ کو گوگل میں چیزیں مل جاتی ہے. یہ تو اللہ نے، کہتے ہیں نا کہ وہ
फिरौन के घर में मूसा को पैदा करता है ना मेरा मौला। इसकी कुदरत। तो वो जिन्होंने ये गूगल बनाया, उन्होंने वो अद्वियात बनाए, उन्हीं लोगों में से एक बंदा खड़ा होकर वो सच और हक की बात करता है। तो इसी तरह जब हेपेटाइटिस के हम ये इंजेक्शन और मेडिसिन या हम डायलिसिस की बात करें, कोई भी बीमारी की जब हम ये मेडिसिन यूज करते हैं तो वो मर्ज ला इलाज हो जाता है। ठीक है। तो आप किसी अच्छे तबीब के पास आए, वो तबीब आपको दवा देता है, वो जहरीली अद्वियात के असर ज़ाहिल हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है। कोई वजह नहीं है कि मर्ज ठीक ना हो। ठीक। हम तमाम जड़ी बूटियों का सत निकालते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर 3 से 5 दिन में हमारी मेडिसिन पहुंच जाती है। ठीक है। कराची शहर में रहने वाले क्लिनिक आ जाए, और मैं ये कहता हूं कि अद्वियात जब हमसे लें तो यहाँ प्रोग्राम के अंदर लाइव कॉल करें। हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, तमाम जहाँ पर हम डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट के नाम से मौजूद है, K21 का हमारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ कमेंट्स करें, इनबॉक्स करें, और लोग करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल जाके देखें, हफ्ते में 2 से 4 वीडियोस हम पेशेंट्स की लगा रहे होते हैं, जबकि हर मर्ज, हर बीमारी में मरीज ना वीडियो बनवाता है ना हम बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्दे के अमराज होते हैं, मर्दाना कमजोरी है, खवातीन के अमराज हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, रंग गोरा करना है, कद छोटा है, अपना इस तरह के और भी अमराज हैं जो कि लोग नहीं बताना चाहते। बल्कि शुगर जैसे मर्ज के हवाले से भी अगर 100 मरीज ठीक होता है तो 2 मरीज कोऑपरेटिव होता है जो वीडियो बनवाने दें। ठीक है। क्योंकि आप पे तो उसे करते नहीं है ना। अब वो मरीज बोलता है मेरा क्या इंटरेस्ट है, मगर अल्लाह का शुक्र है फिर हम क्या करते हैं, अपने मरीज को किसी भी मद में दवा दें, हम कहते हैं डेली सुबह आपने हमें एक मैसेज करना है, बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपको शुगर है तो डेली ग्लूकोमीटर की आपने तस्वीर खींच के भेजनी है, ज़बानी नहीं बताया। ठीक है। आप हमारी जो दवा खा रहे हैं आपको भी पता चले बारात कहाँ जा रही है। बहुत खूब। मैं अब वो उस हकीम पे यकीन ना करें जो हकीम कहता है कि भाई अंग्रेजी दवा भी खाते रहे, मेरी दवा भी खाते रहे। तो यार मेरी दवा क्या कर रही है, क्या करेगी? अगर अंग्रेजी दवाई खानी है मरीज ने तो आपके पास क्यों आया है? अच्छा, अब एक जदीद हकीम भी आ गए माशाल्लाह मार्केट में, वो ये कहते हैं कि आपने शुगर ही चेक नहीं करनी है, ये सब तेजाब है और ये तेजाबी एसिड है, इसमें शुगर ज्यादा बताता है, चेक ना करें। ठीक है। आप मार देंगे मरीज को, जुल्म ना करें मरीजों के साथ। कॉलर आपकी इजाजत से शामिल किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अनवर बात कर रहा हूँ कराची, फरंगी नंबर 4 से। बहुत खूब, फरमाइए। तो मेरी बीमारी है गठिया की, जिसे रेमेटोइड कहते हैं, तो वो मैं जब तक दवाई नहीं खाऊं ना तो मुझे आराम नहीं आएगा। सुबह शाम दवाई की मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, तो वो जब मैंने कल नहीं खाई थी सुबह तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब सवाल करना चाहेंगे? बस मैं आपको ऑनियर जवाब दूंगा, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया भाई अनवर भाई, कॉल कर। आप ये दवा खाते रहेंगे, आपकी बॉडी का निज़ाम CNS से जुदा रहेगा, मुनक़ता रहेगा। आप सोचेंगे आप ठीक हो गए, मगर आप ठीक नहीं, मजीद बीमार हो गए। तो गठिया का मर्ज ऐसा है कि इसमें सबसे पहले तो बही का मुरब्बा आप खाएं। एक CBC रिपोर्ट करा के, मुझे जो नीचे नंबर चल रहे हैं ये व्हाट्सएप पे भी है, व्हाट्सएप कर दें, वरना क्लिनिक आ जाए, यहीं सोराब गोड पे अंचोली पे क्लिनिक है। तो इसके अंदर मुझे इनकी आवाज़ से लग रहा है कि ये आसाबी कैफियत में और इनके वाइट ब्लड सेल्स बढ़े हुए हैं। बहुत खूब। मैं ज़रा पूछना चाहूँगा, बही का मुरब्बा भी आपने जो तजवीज़ किया है, क्या ये शुगर के मरज़ में मुब्तला लोग हैं, अपने मुरब्बे की जब बात आती है ना तो एक मखसूस उसका टेस्ट होता है, क्या वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मुरब्बा बही बेसिकली खुद तो फीका फल है, बिल्कुल फीका होता है, और इसको आप खाएंगे तो फोम जैसा जायका होता है, बिल्कुल मुंह में चिपक जाता है। ठीक है। अच्छा, हम खास तरीके से बही का मुरब्बा निकालते हैं, ताज़ा फल होते हैं, सारे हमारे KBK से आते हैं, तो हमारा शुगर का मरीज वो खा लेता है, मगर उसका हमने एक तरीका वाज़ा किया हुआ होता है उनको कि आपने पानी से धो लेना उसको खाने से पहले। ठीक है। तो वो खाने के काबिल भी रहता है। ज़रूरी थी, वरना आपको पता है। दूसरा सिलसिला, हम उसको बेरी के शहद में भी बनाते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। इस क्योंकि मर्दाना ताकत के हवाले से भी हदीस शरीफ के मफहूम में एक बही में 40 मर्दों की ताकत होती है, तो इस हवाले से जो है वो हमने एक बनाया हुआ, ज़ाफ़रान के साथ भी पेस्ट बनाया हुआ इसका। अभी शहद के अंदर क्या आपने कोई लकीर खींच दी है? क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने बेरी का शहद अभी तजवीज़ किया, अब लोग बाज़ार से ख़रीद के ले आएंगे, उसके ऊपर लिखा ज़रूर होगा, अब खुदा जाने वो है या नहीं है। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो फंस जाएगा। से 2-4 निशानियाँ बता देता हूँ। एक तो नीचे वाइटनेस नहीं आएगी उसके, तो वो ओरिजिनल है। दूसरा, आप आंखों पे लगाएंगे तो आंखें चिपकेंगी नहीं। तीसरा, आप किसी काटन के कपड़े पे आप ड्रॉप डाल देंगे तो वो जज्ब नहीं करेगा काटन, वो गोली बन के चलता चला जाएगा आंसू की शक्ल में। आप रोटी पे लगा के कुत्ते को फेंकेंगे तो कुत्ता भाग जाएगा, उसको नहीं खाएगा। तो ये 4-6 निशानियां हैं शहद की ओरिजिनल, हमारे पास मिल जाता है, हम घर पे भी पहुंचा देते हैं, कराची में भी, पाकिस्तान भर में। ओरिजिनल बेरी का बताने का मकसद ये है कि दीगर शहद तो आसानी से फॉर्मिंग हो जाती है, मगर बेरी ओरिजिनल होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, मगर ओरिजिनल
اوریجنل آپ کے پاس دستیاب ہے. الحمدللہ. چلیں اس سے تو یہ اچھا لوگوں کے لیے ہمیں آسان اللہ تعالیٰ مریض ہی ایسے عطا کر دیتا ہے, وہ مریض ہی ہماری چیزیں پوری کر دیتے ہیں. بہت خوب. مریض خود پورے ڈاکٹر صاحب یہ کہاں سے لے رہے ہیں, میرے پاس اوریجنل ہے. میں نے کہا دیکھ لے تجھے بھی دوا ہم سے لینی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب اوریجنل. تو اللہ تعالیٰ لوگ بھیجتا ہے, بیچارے ہمارے مریض گفٹ بھی دیتے ہیں, بڑا ریوارڈ کرتے ہیں. ابھی ملتان تھا میں 3 دن, اتنی مہمان نوازی کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کہاں بندہ ہے ناچیز, کہاں خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مہربانی. تو یہ سب اسی کی طرف سے ہے. بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں طبیب کو نائب بنایا ہے. اگر آپ نائب بنے, اگر ذمہ داری آپ نے لے لی تو یہ عزت تو ملنی ہے. بہت خوب, بہت خوب. ٹھیک ہے. اور یہ ہر بیماری کے اندر خدا را تجویز نہیں کیا جاتا, یہ سیلف میڈیکیشن کا چیپٹر. میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے ڈاکٹر صاحب وضاحت کر دیں. آپ کی بات پہ پھر وضاحت کر دیتا ہوں. ایک محفل کے اندر جی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, سارے صحابہ اکرام جیت سے تشریف فرما. کیا کہنے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور مبارک نوش فرما رہے. آقا جی سسم کی بہتاشا حدیث مبارکہ موجود ہے, کھجور کے حوالے سے فائدہ مند ہے. مگر وہیں آپ سسم نے روک دیا, اور بڑی یعنی جلدی سے روکا, تیز آواز سے تھوڑا روکا کہ وہ کھا نہ لیں. اسی لیے روکا کہ آپ نے نہیں کھانی, آپ کی آنکھ دکھی ہوئی ہے. کیونکہ میں نے ابھی ایک اعصابی مریض کو کہا آپ نے کھجور کھانی ہے, جو یہ آنکھ دکھنے کا معاملہ اکثر صفراوی امراض میں ہوتا ہے, تو وہ مزاج بھی گرم, وہ مزاج بھی گرم, وہ آنکھ اور خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آقا دو جہاں سے بڑھ کر تو مزاج کیا پہچانے گا, کیا کہنے. اور ہم تو اسی لیے اکثر مریض آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نفس چیک نہیں کرتے. میں کہتا ہوں میرے نبی نے نفس چیک کیے, نہیں کی نا تو میں بھی نفس چیک نہیں کروں گا. میرا یہ یقین ہے کہ نفس دیکھنے والے حکیم سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا فرما دے گا کہ میرے چیمبر میں جب مریض انٹر ہوگا, چہرہ شناسی, یا وہ تصویر بھیج دے گا اپنے ہاتھوں کی, اس سے بھی کام ہو جاتا ہے, اس کی آواز سن لوں گا. تو اللہ تعالیٰ عطا تو اللہ کرتا ہے نا, علم تو اللہ دیتا ہے, شفا بھی اللہ بے دیتا شک اسی کے پاس ہے, منجانے شفا کوئی ڈاکٹر دے سکتا ہے, ڈاکٹر فہیم یا کوئی بھی دے سکتا ہے, شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تو جب ہم خدا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کریں گے, ان سے اپنا دلی باطنی رابطہ مضبوط کریں گے, تو شوگر کیا ہے, ہیپاٹائٹس کیا ہے, بیماری میں شفا ملے گی. یہ ابھی جو آرتھرائٹس والا جو ایک مسئلہ ہے, اب ہمارے جیسے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں زیادہ شکایت کرتے ہیں, تو یہ خوراک کے اندر کیا احتیاط تجویز کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک چیز ہم نے یہ سنی ہے, کیونکہ ہم زیادہ سن کر باتوں پر یقین رکھتے ہیں, یہ درست ہے یا نہیں, اس کی آپ ذرا تشریح کر دیجئے, وضاحت بھی کر دیجئے کہ جو کھٹی اور بادی چیزوں کا استعمال ہے یہ ہر مزاج کے لیے نقصان دہ ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم ایک دوا دیتے ہیں جس کا نام ہے TSN. TSN میں نے خود نکالا ہوا ہے, ایک ساتھ نکالا ہوا ہے, نام ہم نے خود رکھا ہے. کوئی بھی ایسی خاتون جن کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا, ہم ان کو یہ دوا دیتے ہیں, کیونکہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے پریگننسی کے 50ویں دن سے اصولی طور پہ 55 سے 65 دن, یہ 10 دن کے اندر جنس اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں تیار کرتے ہیں. فیصلہ تو پہلے ہی دن ہو جاتا ہے کہ بیٹا ہوگی یا بیٹی, مگر 55ویں دن جنس کی تیاری ہوتی ہے, یعنی جو فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس پہ عمل درآمد 55 سے 65ویں دن ہوتا ہے. ہم جو TSN دوا دیتے ہیں وہ دیتے ہیں املی میں ملا کر. اچھا, املی کے اندر دوائی ملا کر دی جاتی ہے اثر کے وقت اور صبح نہار منہ, اور ہم ان خاتون کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اثر کے وقت نہار منہ لینی ہے, ایک مخصوص اس کی مقدار. وقت کا بھی الحمدللہ بیٹا پیدا ہوتا ہے. مزاج, وقت, موسم, یہ تو سب چیزیں طب کا ایک بیسک بنیاد ہے, پلر ہے. زیادہ لوگ اس سے واقف نہیں ہوں گے. اگر واقف ہوتے تو پھر کیا لوگ یہ کہتے ہیں ہیپاٹائٹس لا علاج ہے, لوگ یہ کہتے ہیں شوگر لا علاج ہے, لوگ یہ کہتے ہیں بلڈ پریشر لا علاج ہے. یقیناً, یعنی کہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا جسم جس طرح صبح کے وقت توانا ہوتا ہے, جس طرح اس کے اندر ایکٹیو ہوتا ہے, وہ رات کے وقت نہیں ہوتا. تو یقیناً دوا بھی آپ اگر فروٹ مغرب سے لے کے فجر تک کھائیں گے یا دودھ پیئیں گے وہ آپ کو نقصان کرے گا. پیاز آپ مغرب سے لے کے فجر تک کھائیں گے نقصان کرے گا. تو اگر وقت کا تعین نہیں تو یہ کیوں؟ بات خوب. کالر ہیں, آپ کی اجازت سے کالر کو, بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن فرمائیے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہیں. نائب پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میرا ہارمونس کا مسئلہ ہے اور یہ چہرے پہ درد روزگار ہے. آپ سمجھ سکیں ان کی بات؟ میری بہن آپ کے جو بات ہے نا اس کے اگینسٹ مجھے کچھ کوشچن کرنا ہے, آنین نہیں کر سکتا. تو میرا بیٹا آپ مجھے واٹس اپ کر دیں, ہارمونل ڈس آرڈر کے حوالے سے بات کر رہی ہیں اور یہ ٹھیک ہو جاتا ہے, مگر آپ نے انگریزی دوا کھائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا.
یہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے لارب. اور اس کی جو میڈیسن آپ استعمال کرو گے میرے بچے, وہ آپ کے جسم پہ نہ صرف غیر ضروری بالوں میں اضافہ کرے گی, موٹاپے کی طرف لے جائے گی, ماں بننے کی نعمت سے آپ ہاتھ دھو بیٹھو گے, اور اس کے علاوہ ہائپرٹینشن, ڈسلیپیڈیمیا, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, شوگر, ان تمام چیزوں کی طرف آپ چلے جاؤ گے. کیونکہ یہ ایک تو یہ فارم کی مرغی سب سے بڑی وجہ ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا, ان کی بیماری سے سن کے مجھے یاد آیا کہ اب یہ اتنی کامن ہو چکی ہے کہ ہر دوسری بچی میں, عورت میں, خاتون میں یہ مسئلہ پایا جا رہا ہے. بریانی کے زردے کے رنگ سے بھی ہارمون ڈسٹرب ہوتا ہے. اللہ, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو لوگ ہفتے میں 3-3 4 دفعہ آپ کو بریانی جو ہے بریانی بنانی ہے بنائیں, زردے کا رنگ نہ ڈالیں, اور اس کے اندر چاول ابالتے وقت 1 کلو چاول کے اندر 1 باجرے کے برابر ہینگ ڈال دیں, تو کچھ مضر اثرات سے بچ جاتے ہیں. بلکہ آپ کو فائدہ بھی کر جائے گا. بلکہ ہینگ تو آپ نے یہ بڑی اچھی ہے. اب یہ تمام چیزیں اویئرنیس جو ہم یہاں بیٹھ کے دے رہے ہیں, اللہ کرے لوگ اس کو پوائنٹ کو لیں, سمجھیں, انڈرسٹینڈ کریں, تو پھر تو ہماری کامیابی ہے. ورنہ آپ کا ہمارا یہاں بیٹھنا بیکار. ٹھیک ہے, مزاج شناسی کی بات ہو رہی تھی. یہ کچھ دیر پہلے جیسے آپ نے ایک بات بتائی کہ آپ نے جیسے دیکھنے والے ہیں جو آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, جو کراچی سے باہر ہیں, جو آپ خود نہیں آ سکتے آپ کے پاس, وہ واٹس ایپ کے ذریعے آج تو ٹیکنالوجی کا آسان استعمال ہو گیا. یہ ہاتھ کے بارے میں آپ نے بتایا, کسی نے بھیجا, کیا یہ ہو جاتی ہے وہ دست شناسی جو ایک ہوتی ہے, قسمت کا حال بتانا, وہ تو ایک الگ چیز ہے. بیماریوں کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ میں ابھی ایک تاریخ پڑھ رہا تھا, تو ایک طبیب نے دیکھا مریض کو, اور یہ تاریخ ہے ارطغرل ڈرامے کی. ایک خاتون تھی, ان کو جب وہ طبیب دیکھتا ہے تو خاتون طبیب کہتی ہیں کہ کبھی ماں نہیں بن سکتی, تو کیا انہوں نے اس کا KUB الٹرا ساؤنڈ کیا تھا؟ کیا کہنے بھائی, بہت خوب سوال پیدا ہوتا ہے. بالکل. یا آپ بتا نا کس طرح پتا چلے گا کہ یہ ماں نہیں بن سکتی. ایسی بہت اور ساری چیزیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ طبیب, اوریجنل طبیب کالر کا الٹرا ساؤنڈ, اس کی ڈائگنوز, میں آپ کو ابھی 2-3 چیزیں, آپ لوگ جائیے گا نہیں, میں آپ کو 2-3 الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہوں جو آپ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں بغیر کسی. کیا کہنے جی, مسئلہ لوگ ایک اور کالر ہے, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی جی, فرمائیے. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے یا مردہ, تو آپ ان کی والدہ جو پریگننٹ وومن ہے, خاتون کی آنکھوں میں دیکھیں. آنکھوں میں چمک ہوگی تو بچہ زندہ ہے, چمک نہیں ہے یعنی ریفلیکٹ کرے گی, دوسری چیز نظر آئے گی آئینے کی طرح, بالکل ٹھیک ہے, تو بچہ زندہ ہے ورنہ مردہ ہے. اللہ. اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی, اگر بیٹا ہوگا تو وہ سیدھی کروٹ سوئے گی, الٹی کروٹ نہیں سو پائے گی. اگر بیٹی ہوگی تو وہ الٹی کروٹ سوئے گی, سیدھی کروٹ نہیں سو پائے گی. ٹھیک ہے, ڈائگنوسس ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم ایک بات کر رہے تھے بیٹا پیدا کرنے والی دوا کی, اسی سے ریلیٹڈ. یہ بات کس حد تک صحیح ہے, ذرا اس کی بھی وضاحت کریں, پھر آگے ہم چلتے ہیں شوگر کی طرف. ایک نہیں, کئی سارے لوگ, آزمودہ چیزیں ہیں ساری. ٹھیک ہے. ہم املی بتاتے ہیں, آپ نے پوچھا, املی کا مزاج عضلاتی ہے, سوداوی ہے. ہاں. تو جب بھی پیشنٹ صفراوی امراض میں ہوگا, اعصابی میں ہوگا, تو اسے عضلاتی ہے, دوا بھی ہے. ٹھیک ہے. کھٹی چیزیں دوا بھی ہے, اور کھٹی چیزیں بیماری بھی ہیں, مگر مزاج کا کھیل ہے سارا. ٹھیک ہے. اعصابی امراض کے اندر کیلا دودھ نقصان کرتا ہے, عضلاتی بیماری میں دودھ فائدہ کرتا ہے. تو یہ تو علاج ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا, رابطہ کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازے گا. کیونکہ اچھا اس کی بھی سائنس میں بتا دوں کیسے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ تو اللہ نے ہمارا جو اصل میں جو کانسیپٹ ہے نا, اتنا خطرناک ہو گیا کہ یہ پانی کا گلاس تو مجھے خود اٹھا کے پینا ہے, یہ اللہ تھوڑی پلا رہا ہے. صرف اللہ ایک بیٹا اور بیٹی پیدا کرنے کا رسپانسبل ہے. اللہ ہر چیز کا بادشاہت قادر ہے, ہر چیز پہ میرا پروردگار. بالکل قادر. تو اللہ تعالیٰ نے اس دوا کو قدرت دی ہے نا, یہ جو دریاؤں میں, سمندروں میں, پہاڑوں پہ, چٹانوں پہ, صحراؤں میں, جنگلات میں, شہر میں, گاؤں میں جو جڑی بوٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ بے شک اللہ, خالق وہی ہے. یہ کس نے حضرت لقمان علیہ السلام کے دل میں ڈالی, اور جڑی بوٹیاں نے ان سے باتیں کی, کون سی دوا, کون سی بوٹی کس مرض کی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس دوا کے اندر شفا بھی اللہ نے ڈالی, بے شک. پھر اسی جڑی بوٹی سے اس مریض کو شفا بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو صرف بیٹا بیٹی پیدا کرنے کا قادر اللہ تھوڑی ہے, اللہ تو اس پہ بھی قادر ہے کہ دوا سے پلٹ دے. تقدیر دعاؤں سے بدل جاتی ہے. بہت خوب. اور دعا کی ایک تدبیر, ایک حصہ دوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت خوب.
آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بھائی دعا بھی کرو دوا بھی کرو, دونوں چیز. کوئی بھی بیماری کا معاملہ ہوتا ہے, آپ نے صرف یہ تو نہیں فرمایا نا کہ صرف دعا کرو, دعا کے ساتھ دوا کو اس کا پارٹ آف دعا فرمایا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, وجہ تو فرمایا. اس میں جو سائنس اس کی یہ ہے کہ مرد رسپانسیبل ہوتا ہے اسپم, اس اسپم کے جو کہ بیٹا پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. ماں رسپانسیبل ہوتی ہے جو بیٹی پیدا کرتی ہے, ایکس وائی. ٹھیک ہے. ایکس خاتون کے اندر صرف ایک اسپم ہوتے ہیں, ایک قسم کا, جو کہ صرف ایکس ہوتا ہے, جو بالکل ٹھیک ہے, جو کنسیو کرتا ہے. اب بہتر یہ ہے کہ اس کے تفصیلی گفتگو کی جائے. اس کو صرف مختصر سے اتنا بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو یہ ہوتا ہے نا کہ بیٹا پیدا نہیں ہو رہا, اس کی ذمہ دار ماں ہے, تو یہ ظلم ہے. بہتر یہ ہوگا جو ہے نا وہ باپ. بالکل ٹھیک ہے, اس کو آپ اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے عموماً ہوتا ہی ہے کہ ان معاملات میں بڑا حساس معاملہ ہے, اس کے اندر میں نے گھر لوگوں کے جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہوتے دیکھے. اللہ رحمت کو سب کو عقل اور شعور دے, ہدایت دے ہم سب کو. لیکن اس میں ایک غلطی جو ہم سے ہوتی ہے نا عموماً جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ پھر وہ جو جھاڑ پھونک کا راستہ ہے نا وہ اختیار کر لیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے تباہی, بلکہ تباہی نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی تباہی آ جاتی ہے, کیونکہ اس میں کچھ لوگ اس حد تک اس حوالے سے چلے جاتے ہیں. بات ایسی خطرناک ہے جو میں آن ایئر نہیں کہہ پاتا, مجبور ہو جاتی ہیں خواتین کہ وہ جب باباؤں کے پاس جاتی ہیں نا, اور پھر اس کے بعد پریگننسی بھی ہو جاتی ہے, جبکہ وہ چیز ہونی نہیں تھی. فالٹ مرد کا ہوتا ہے, عورت پچھلے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ کہ ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا, شوگر کے حوالے سے میں چاہوں گا اگر کچھ کہنا چاہیں تو, کیونکہ وہ جو علاج ہے, طریقہ علاج ہے اس کے اوپر پیکیج اگر ہے تو وہ ضرور چلا دیجیے تاکہ وہ اس کے لیے آسان ہو جائے. ممکن ہو سکے گا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, ابھی وہ چلا کے دکھا دیتے ہیں تاکہ پھر وہ ہو جائے. جب تک ہم, میں چاہوں گا پہ گفتگو کر لی جائے, جب وہ چلا دیتے ہیں ابھی ایک منٹ. یہ پیکیج جب دیکھنے والے ناظرین دیکھیں گے تو مختصر ہم نے اس میں کہا ہے کہ انسولین لگتی ہو مریض کو, کوئی بھی دوا کھاتا ہو, شوگر 500 سے زیادہ کیوں نہ ہو, پہلے دن تمام انگریزی ادویات انسولین سے چھٹکارا کرا دیتے. ٹھیک ہے. اور ویری فرسٹ ڈے ہی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. 1 سے 3 مہینے کے علاج سے شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک, اور آپ ایک پیکیج دکھاتے ہیں پہلے, پھر اس کے اوپر بات کر دکھائیے جی. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو 1 ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. 1 ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں, آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. ہم یہ کرتے ہیں کہ مریض کو کہتے ہیں کہ روزانہ اپنی فاسٹنگ کی آپ تصویر بھیجیں ہمیں واٹس ایپ پہ, ہماری دوا کھاتے وقت, تاکہ ریکارڈ رہے. کوئی بھی اچھا طبیب ہوگا نا وہ ریکارڈ رکھے گا. ٹھیک ہے. ہوا ہی نہیں کہ آج دوا دی تو کل میں پہچانوں بھی نہیں آپ کو. جتنے دن تک آپ آئیں میں رگڑوں کچن چلاؤں, پھر میں آپ کو پہچانوں نہیں. کیونکہ ہمارے پاس تو ادویات کسی بھی, چاہے وہ ہربل میڈیسن کیوں نہ, ہم کمپنیز کی نہیں دیتے ہیں, ہم خود ست نکالتے ہیں, خود دوا تیار کرتے ہیں. ہمیں وہ لالچ نہیں ہے کہ یہ جو اے سی کی ٹھنڈی ہوا ہم کھا رہے ہیں اس کو ہم نے حلال کرنا ہے اور فلاں کمپنی کے اتنے پیکٹ ہم نے لکھنا ہے, یا ہم نے کچھ ملکوں کے وزٹ پہ جانا ہے, یا ہم بہت اچھے نیک ہوئے تو ہم یہ ہے کہ کمپنی ہمیں عمرہ کرا دے گی, حج کرا دے گی. تو بہرحال تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ویری فرسٹ ڈے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے, انگریزی ادویات بند ہو جاتی ہے. ڈیلی فاسٹنگ کی رپورٹ بھیجیں, پتہ چلتا ہے آپ کب آئے تھے, کس کنڈیشن میں آئے تھے. وہ کنورسیشن آپ کے پاس بھی ہوتی ہے, ہمارے پاس بھی ہوتی ہے. مریض کی اجازت سے ہم اس کنورسیشن کی اسکرین ویڈیو بنا کے اپنے اسٹیٹس پہ, یوٹیوب چینل پہ بھی چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکرین شاٹ بھی لگاتے ہیں. اگر ہم کام صحیح کر رہے ہیں تو ہم تو سینہ چوڑا کر کے ڈنکے کی چوٹ پہ کام کریں گے, ورنہ تو آنکھیں جھکی رہیں گی, پہچانیں گے نہیں, ٹال مٹول چلتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. موضوع ایسا تھا کہ اس کے اوپر مزید گفتگو کی جا سکتی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس کے اوپر ابھی زیادہ بات نہیں ہوئی. لیکن جب ڈاکٹر صاحب اگلی دفعہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تو اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کریں گے. یہاں پر آپ سے اجازت لینی ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.